السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آف منگو پیر روڈ فرام جام چاکرو ٹو بنارس کراچی، یہ بھی ایس آئی ڈی سی ایل بنا رہی ہے۔ اس اسکیم کو بھی پچھلی حکومت نے اپروو کیا تھا، اس حکومت نے نہیں کیا تھا۔ میرا اعتراض تھا پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ، انہوں نے آخری دنوں میں یہ 25 ارب روپے کی ایک پروجیکٹس بنا کے اور کی تھی۔ وہ اعتراض تھا کہ بھئی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ روڈ بنانے ہیں یا کچھ کرنا ہے، اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے آپ دیں، سندھ حکومت کرے، چلے آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بڑا روڈ ہے، میگا پروجیکٹ ہم کریں گے، اس کی قیمت تھی 2.44 ارب روپے۔ پچھلے سال تک اس پہ 1.376 بلین خرچ ہو چکا تھا، باقی 1064 بلین یعنی 1 ارب 64 ملین روپے رہ گئے تھے، پورے کے پورے پیسے رکھے گئے تھے۔ میں بڑا خوش تھا، چلو یار پورے پیسے، یہ پچھلے سال کی بات ہے، مئی 2019 کی بات ہے، پورے پیسے رکھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں بتاتے نہیں ہیں، صوبائی حکومت کو بالکل لوپ میں نہیں رکھتے ان سکیمز کے لیے۔ ایک 1064 ملین میں یعنی 1 ارب 64 ملین میں سے خرچ کتنے ہوئے اس سال؟ 192 ملین روپے۔ 1 ارب روپے رکھے گئے، 1 ارب 64 ملین اور 192 ملین یعنی تقریباً 19%، 18% پیسہ خرچ ہوا۔ یہ بڑی کراچی کے لیے شاید کرونا کا مسئلہ ہے نا بھائی، کیا کریں؟ یہ تو میں نے تو کئی بار سنا تھا کہ پرائم منسٹر آج آئے یا کل آئے ان کا افتتاح کرنے اسکیموں کا، یہ ہم نے سنا تھا نا کہ پرائم منسٹر آ رہے، پرسوں آ رہے، کل آ رہے، اس اتوار کو آ رہے، لیکن یہ پوزیشن گراؤنڈ کی ہے۔ اگلی اسکیم ریکنسٹرکشن آف نشتر روڈ اینڈ منگو پیر روڈ، 1.9 بلین کی اسکیم۔ اس اسکیم میں 781، اگین یہ پچھلے گورنمنٹ کی اسکیم ہے، اس گورنمنٹ کی نہیں ہے، پچھلے گورنمنٹ میں 15 جنوری 2018 کو اپروو ہو گئی تھی اور پچھلے سال تک یعنی جون 30، 2019 تک 781 ملین اس پہ خرچ ہوئے تھے، باقی بچتے تھے 1118 ملین، پورے کے پورے رکھے ہوئے تھے۔ پھر میں خوش تھا کہ یار چلو کراچی کے لیے، میرے صوبے کے لیے ایک اور اچھا روڈ بن جائے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے۔ اعتراض مجھے اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ان اسکیموں کا نہیں ہے، وہ بجلی پہ اریگیشن کا ہم نے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اس اسکیم پہ خرچ کتنا ہوتا ہے؟ 119 ملین، یعنی 1118 ملین رکھنے کے بعد 119 تقریباً 10-11% پورے سال میں، اور یہ پھر اب اگلے سال بھی چلے گی۔ ادھر 2 مہینے میں 1 ارب خرچ کر دیا، یہ جو لکھا ہوا ہے 2 مہینے 1.5 مہینے میں 1 ارب خرچ کر دیا، ادھر کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، میں گیا تھا ادھر کہ یہ روڈ خراب پڑا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، روڈ کمپلیٹ کر کھود کے چلے گئے ہیں اور بس آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ جناب ایک اور بڑی مزیدار اسکیم، اس کا نام ہے ریہیبلیٹیشن اپ گریڈیشن آف ایگزسٹنگ فائر فائٹنگ سسٹم آف KMC کراچی۔ بڑی اچھی اسکیم ہے، کب اپروو ہوئی؟ 29 مارچ 2018 یعنی پچھلی حکومت کے زمانے میں۔ 1.876 بلین 1876 ملین کی اسکیم، پچھلے سال تک اس پہ 1021 ملین خرچ ہو چکے تھے، پچھلے سال تک یعنی جون 2019۔ 855 ملین باقی تھے، 855 ملین رکھے گئے تھے، خرچ کتنے ہوئے؟ 313 ملین۔ تو میں اس میں بھی خوش، 313 ملین 855، چلو کم از کم 40% بنتا ہے تقریباً، یہ تو ہوا۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، میں نے فون اٹھایا اور میونسپل کمشنر سے پوچھا کہ یار یہ تم لوگ شور مچاتے ہو، یہ تقریباً 1.5 ارب روپے، باقی تو پیسے مل گئے ہیں آپ کو، 1.5 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں آپ کی فائر فائٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اور یہ تو کتنے فائر انجن آئے؟ یہ انہوں نے کہا نہیں، آبویسلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں 1 پہیہ بھی نہیں دیا کسی فائر انجن کا۔ پچھلے سال جون 2019 تک 1021 ملین خرچ ہو چکے ہیں، 313 ملین اس سال خرچ ہوئے،
ہے کچھ بھی نہیں گراؤنڈ پہ. مطلب یہ کب دیں گے یہ ساری چیزیں؟ یہ باتیں بہت کر رہے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ پہ یہ پوزیشن ہے. یہ تو تھی اسکیمیں. اس کے علاوہ دو اور اسکیمیں تھیں جو انہوں نے پچھلے سال رکھی تھیں. ایک کنسٹرکشن آف روڈ اوور ملیر بند فرام دادا بائی ٹاؤن ٹو ایکسپریس وے اپ ٹو لمٹس آف پی این ایس مہران، 44 ملین کی اسکیم تھی. اور یہ اسکیم اس سال بھی رکھی ہوئی ہے، مطلب پچھلے سال رکھی تھی اور سوری یہ ملیر بند پچھلے سال رکھی تھی، ان اپرووڈ تھی، اس سال دوبارہ رکھی ہوئی ہے. پیسے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اس پہ، شروع نہیں ہوئی. اب یہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ 11 نومبر 2019 کو اپروو ہو گئی. تو اس کو اپروو ہوئے بھی کرونا سے 4 مہینے پہلے اپروو ہو گئی تھی. خرچہ 1 روپیہ بھی نہیں ہوا لیکن اس پہ 1 ارب روپیہ خرچ ہو گیا. ہے چھوٹی سی اسکیم، 44 ملین، 4 کروڑ 40 لاکھ کی اسکیم ہے. میرے خیال 15 دن کی میں آدمی گھما سکتا ہے اس ٹائپ کی اسکیم کو اگر اچھا کانٹریکٹر ہو اور دھیان سے دیا جائے. 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو، دوسری طرف 1 ارب روپیہ ویریس اسٹریٹس اور واٹر سپلائی لائن اور یہ ہو گیا خرچ. جناب اب انہوں نے کچھ نئی اسکیمیں، جیسے میں نے کہا نا بڑی مہربانی کی کراچی پہ، اور بہت ساری. ایک اور بھی ایک کنسٹرکشن آف انٹرچینج اوور ملیر لنک روڈ M9، یہ پچھلے سال بھی تھی، آپ کو میں نے یاد ہوگا پچھلے سال ان اپرووڈ تھی. 1.4 ارب روپے اس کا اسٹیمیٹ کیا تھا. اب اس کو انہوں نے 14/5/2020 تقریباً مہینہ پہلے اپروو کیا ہے 1.8 ارب روپے میں. ابھی خرچہ کوئی نہیں ہوا اس سال، پورے پیسے نہیں رکھے، 500 ملین رکھے. امید ہے کہ کچھ ہوگا کام، لیکن یہ پچھلے سال کی اپرووڈ اسکیم ہے. اس سال انہوں نے مہربانی کی، میں گن تو نہیں سکتا اس لیے کافی 10-12 اسکیمیں جو انہوں نے نہیں ڈال دی ہیں، اور یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ڈالی ہیں. پہلے نہیں تھی، آج سے 2 دن پہلے جب APCC کی میٹنگ ہوئی تھی یہ نہیں تھی. اب اس کا میں آپ کو ذرا صرف بتاتا ہوں کہ نومنکلیچر میں پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے چیزیں. ایک اسکیم ہے ڈیولپمنٹ اسکیم انڈر پرائم منسٹرز پروگرام ان سندھ، حیدرآباد اینڈ میرپور خاص ڈویژن. کیا ڈیولپمنٹ اسکیم کچھ نہیں پتا، صوبائی حکومت سے شیئر نہیں کریں گے. اس کو انہوں نے اپروو بھی کر دیا ہے 13/3/2020 کو. 1.3 بلین کی اسکیم ہے. یار ہمیں بتا تو دیں، ہو سکتا ہے وہی ڈیولپمنٹ اسکیم ہم بھی کوئی کر رہے ہوں میرپور خاص یا حیدرآباد ڈویژن میں. دوسری اسکیم ہے ڈیولپمنٹ اسکیم انڈر پرائم منسٹرز پروگرام لاڑکانہ سکھر اینڈ شہید بے نظیر آباد، 1.8 ارب روپے کی اسکیم ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں ہم سے صرف کنسلٹ کر لیں. ایک تو یہ کام نہیں ہے، پرائم منسٹر کوئی بڑا ہائی وے دے ہمیں، پرائم منسٹر کوئی ہمیں لائننگ کا بڑا پروجیکٹ دے، کوئی ڈیم بارانی ڈیم بنا کے دے جو ہمیں ضرورت ہے. تھر میں ہمیں جو ہم بڑی اسکیمز کر رہے ہیں پانی پہنچانے کی وہ دے. یہ کیا ہے؟ ویریس ڈیولپمنٹ اسکیمز ان حیدرآباد اینڈ میرپور خاص لڑکا. وزارت ہوابازی پر بھی کورونا کا حملہ. وزارت ہوابازی میں کورونا کے 20% مثبت کیس نکل آئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزارت ہوابازی پر بھی کورونا کا حملہ ہو گیا ہے. وزارت ہوابازی میں کورونا کے 20% مثبت کیس نکل آئے ہیں. کورونا کے وار جاری ہیں. آج ہی پاکستان میں 5000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اب وزارت ہوابازی کی خبر آئی. وزارت ہوابازی پر بھی کورونا نے حملہ کر دیا ہے. وزارت ہوابازی میں کورونا کے 20% مثبت کیسز نکل آئے ہیں. گورنمنٹ SOPs اپنانے کا بارہا کہہ رہی ہے. اب گورنمنٹ کے اپنے اداروں میں کیسز نکل رہے ہیں. وزارت ہوابازی جہاں پر کورونا نے حملہ کر دیا ہے، وزارت ہوابازی میں کورونا کے 20% مثبت کیسز نکل آئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزارت ہوابازی پر بھی کورونا کا حملہ ہو چکا ہے. وزارت ہوابازی میں کورونا کے 20% مثبت کیس نکل آئے ہیں. کورونا کے وار جاری ہیں. پاکستان بھر میں کورونا بے قابو ہے. ایک ہی دن میں ریکارڈ 5000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. متاثرہ افراد کی تعداد 1,13,702 ہو چکی ہے، جبکہ آج 83 اموات ہوئی ہیں. جہاں بحق ہونے والوں کی گنتی بھی 2255 تک جا پہنچی ہے. تجزیہ کار ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب، SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، لیکن حکومت کی اہم وزارتوں میں ہی کیسز نکلنا شروع ہو گئے.
دیکھیں سنگینی کا عالم تو یہی ہے کہ اب پہلے ہو رہا تھا کہ دور دراز سے خبریں آیا کرتی تھی، کبھی کہ کوئی جاننے والے کی نہیں آتی تھی، ایسی کسی چلتی پھرتی خبر آ گئی ایک آدھ کے 2 لوگوں کو ہو گیا، 3 کو ہو گیا، اور اب وہ ان اداروں میں اور ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، جہاں پہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، جن پہ عمل درآمد کرایا جاتا ہے. اور یہ جو منسٹری ہے، جس میں اس منسٹری کے اندر ہی جو بھی یہ بھی نئی منسٹری بنی ہے، یہاں پہ 100 کے قریب لوگ ہیں جن کے ٹیسٹ ہوئے، جس میں سے 20 لوگوں کا آنا، اس مطلب 20% لوگوں کا ٹیسٹ مثبت آنا. تو ایک یہ بڑی ایک بات ہے. پھر اس میں سینئر جوائنٹ سیکرٹری جو ہے ان تک کا پازیٹیو آ گیا ہے. یہ جو صورت حال ہے یہ بڑی تشویشناک ہے کہ اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم لاک ڈاؤن نرم کرنا، اور پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا، پھر ہم جو ایس او پیز جو جاری کر رہے ہیں ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کا نہ ہونا، اور پھر جو عالمی اداروں کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس تشویش کو بہت زیادہ اور مزید تشویشناک بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ عام تاثر یہی باہر جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے کورونا وائرس کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہو رہی ہیں جو عالمی قوانین کے مطابق ہیں، جو اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کو فی الفور روکنے کے لیے منصوبہ بندی بنائی جائے اور لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. جیسے پچھلے دن ہم نے دیکھا تھا، ہم نے ہی خبر بھی ایک بریک کی تھی اس کی پر وزارت صنعت و پیداوار کی، جہاں آج تک وہاں پہ بایو میٹرک کیا جا رہا ہے، جس پہ 3 ماہ پہلے تمام اداروں میں ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ جب ایک ہی بایو میٹرک مشین پہ لوگ بار بار اپنی انگلی لگا کے حاضری کو یقینی بنائیں گے، اور جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص آفس آیا تھا، تو اس پہ جب 100 200 300 انگلیاں لگیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کورونا وائرس جو ہے آگے پھیلتا چلا جائے گا. تو اب ایک اہم وزارت کے اندر اگر ابھی تک وہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پھر عام لوگ کیسے اس پہ عمل درآمد کریں گے. انہی وجوہات کی بنا پر جو عالمی ادارے صحت نے جو خط لکھا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو عالمی قوانین ہیں جو کرونا وبا کی روک تھام کے لیے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہیں، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور جو ماسک لگانے کا ہے، گلوز کا ہے، اور جو ارد گرد جو لوگ جس طرح سے جھمگٹے لگا رہے ہیں اس سے اجتناب کرنے کا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے. جب ہمارے جو اہم ادارے ہیں، وزارتیں ہیں، ان میں اگر اس طرح کی چیزیں ہوئیں گی تو پھر دوسری جگہ کہاں پہ لوگ عمل درآمد کریں گے. جب آپ اوپر سے ہی کوئی سنجیدہ نہیں لے گا پھر صورتحال اور خطرناک ہو جائے گی، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ان کو روکا جائے، کیونکہ یہ کورونا انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ آپ کی معیشت کو بھی ختم کرتا جا رہا ہے. تو یہ وقت ہے کہ آپ آنکھیں کھول لیں، کیونکہ جب آپ خود احتیاط نہیں کریں گے دوسرا بھی کوئی نہیں کرے گا. ندیم صاحب، آپ نے خود بھی بتایا کہ بڑے سینئر پوسٹ پر ہیں اور ظاہر ہے کہ ہائی ڈیزگنیٹڈ لوگ بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں. سر، حکومتی ایس او پیز اپنی جگہ، WHO کا آپ نے ذکر کیا، اس پر معاون خصوصی برائے صحت یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں سوچی جا رہی. لاک ڈاؤن کا تو WHO کو کہنا نہیں چاہیے تھا، WHO صرف وبا کو دیکھ سکتی ہے. اب دیکھیں نا، اب اس بات پہ کوئی کیا بولے گا. اس سے تو شعر یاد آتا ہے لیکن مناسب نہیں رہے گا. تو جب اس طرح کے جو آپ کے مشیر خاص ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بھائی عالمی ادارے صحت ہی نے تو اس کو وبا ڈکلیئر کیا ہے، تو اسی لیے تو آپ وبا اس کو کہہ رہے ہیں، وہ اسی لیے تو آپ ایس او پیز بنا رہے ہیں، اسی وجہ سے تو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہے. تمام دنیا میں عالمی ادارے صحت ہی ہے کہ وہ ہر چیز کو لے کے چلتا ہے. جہاں صحت کی بات آتی ہے تو اتھینٹسٹی جو ہوتی ہے عالمی ادارے صحت کی ہوتی ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، اس کو مزید بہتر بناتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو وہی بات کہہ دی ٹرمپ کی طرح، کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بول رہے ہیں کہ جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہر کسی کو وہ سنپ کر دیتے ہیں. گے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اپنی غلطیاں ماننے کے بجائے دوسروں پہ الزام دے رہے ہیں. عوام کو آپ کو بچانا ہوگا، احتیاطی تدابیر لینی ہوں گی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا عید سے پہلے جو صورتحال تھی اور فوری عید کے بعد یہی خدشات منڈلا رہے تھے، یہی میڈیا تھا اور یہی لوگ کہہ رہے تھے بارہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا جس طرح سے نرمی کی گئی ہے. اب یہی تو عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ 15 دن آن اینڈ آف آپ کو یہ کرنا پڑے گا اس کو بچاؤ کے لیے. کیوں
کہ دیکھیں جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہ پوسٹ کرونا کے حکمت عملی بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ابھی اسی کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے. جو ہم پوسٹ پہ کیسے ہم جائیں گے؟ کیوں آگے جو دور ہوگا وہ 2019 والا دور، یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے، وہ لوٹ کے نہیں آ سکتا دوبارہ. ہم کیوں بزد ہیں کہ ہم اسی دور میں جائیں گے؟ ہم ویسے بھی یعنی کہ تاریخی دور ہی سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں بچانا ہوگا لوگوں کو اور اپنے آپ کو آمادہ. معاملات اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں. WHO نے بھی کہہ دیا ہے. ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ. PIA طیارہ حادثہ، بھاری ملبہ ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا. جلے ہوئے طیارے اور تباہ شدہ عمارت کا ملبہ ابھی بھی موجود ہے. راکھ اور تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو رہا ہے. طیارے کے دوسرے انجن اور ونگ نکالنے کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. حادثے کی جگہ پر انسانی گوشت جلنے کی بو پھیلی ہوئی ہے. گلی میں جگہ جگہ انسانی گوشت کے ٹکڑے موجود ہیں. تاحال کسی بھی ادارے نے حادثے کی جگہ پر سپرے نہیں کیا ہے. فوری جراثیم کش اور پرفیومڈ سپرے نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. PIA طیارہ حادثہ، بھاری ملبہ ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا. جلے ہوئے طیارے اور تباہ شدہ عمارت کا ملبہ ابھی بھی موجود ہے. راکھ اور تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ طیارے کے دوسرے انجن اور ونگ نکالنے کے بعد صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے. حادثے کی جگہ پر انسانی گوشت جلنے کی بو پھیلی ہوئی ہے. ہمارے نمائندے عطا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا بتائیے گا. جی بالکل، حادثے کی جگہ سے طیارے کا بھاری ملبہ ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جلے ہوئے طیارے اور تباہ شدہ عمارت کا ملبہ ابھی بھی حادثے کی جگہ پر موجود ہے. علاقہ مکینوں کے مطابق طیارے کی راکھ اور تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے علاقے میں سانس لینے میں دشواری پیدا ہو گئی ہے، جبکہ آج طیارے کے دوسرے انجن اور ونگ نکالنے کے آپریشن کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. حادثے کی جگہ پر انسانی گوشت جلنے کی بو پھیلی ہوئی ہے. گلی میں جگہ جگہ انسانی گوشت کے ٹکڑے ملبے اور جلنے والے طیارے کی راکھ میں موجود ہیں. تاحال کسی بھی ادارے نے حادثے کی جگہ پر اسپرے نہیں کیا. اگر فوری طور پر جراثیم کش اسپرے نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. جی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. عطا حسین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی ہے. رقم کورونا پر قابو پانے کے لیے رسپانس پر خرچ کی جا سکے گی. ADB نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی. رقم کورونا پر قابو پانے کے لیے رسپانس پر خرچ کی جائے گی. ADB کے مطابق کووڈ-19 کی وبا مرض نے پاکستان کو جاری معاشی بحالی پروگرام کو بری طرح سے متاثر کر رکھا ہے. کامران چودھری سے تفصیلات جانیں گے. کامران بتائیے گا، ADB نے $50 کروڑ قرض کی منظوری دی ہے. بالکل، ADB کی جانب سے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی گئی ہے اور جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رقم کورونا پر قابو پانے کے لیے رسپانس پر خرچ کی جا سکے گی. کووڈ-19 کی وبائی مرض نے پاکستان کے جاری معاشی بحالی پروگرام کو بری طرح متاثر کیا ہے. صدر ADB کا ایسا کہنا ہے، جبکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مشکل وقت میں ADB جو ہے پاکستان کی حمایت کے لیے پرعزم ہے اور رقم سے جاری متاثرہ کن صورتحال میں جو ہے وہ مدد ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ ADB اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے نتیجے میں پاکستان میں نمو، محصولات کی وصولی اور نوکریوں میں نمایاں کمی واقع ہوگی. پاکستان کے صحت کے نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے جو ہے وہ ADB آئندہ بھی پاکستان کی امداد جاری رکھے گا. بہت شکریہ کامران چودھری. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا، عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. کورونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے. عالمی ادارہ برائے صحت کی تجاویز پر عمل درآمد ضروری نہیں. وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا، عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ کورونا وائرس ختم ہو گیا ہے. رویے میں تبدیلی تک کورونا سے نپٹا نہیں جا سکتا. جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے. عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. کورونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے معاملے پر سوچی سمجھی حکمت عملی اپنائی. آنے والے دنوں میں کورونا کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات خراب ہوئے تو لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے. حکومت کے پاس لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے. تمام صوبوں کی ضرورت کے مطابق بیڈ تقسیم کریں گے. پاکستان میں کورونا کے حملوں میں تیزی برقرار ہے. ایک دن میں ریکارڈ 5385 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں. موذی وائرس کا شکار 83 مریض جان کی بازی بھی ہار گئے. ملک میں کورونا وائرس نے خطرناک رفتار پکڑ لی. پاکستان مریضوں کے لحاظ سے ممالک کی فہرست میں چین اور سعودی عرب سے بھی آگے نکل کر 15 نمبر پر آ گیا. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,799 نئے ٹیسٹ کیے گئے،
जिसमें रिकॉर्ड 5,385 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक मजमूई तौर पर 7,54,252 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। पंजाब में 43,460, सिंध में 41,303, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527, बलोचिस्तान में 7,031, गिलगित बल्तिस्तान में 974, इस्लामाबाद में 5,963, जबकि आजाद कश्मीर में 444 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 83 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2,255 हो गई। सिंध में 696, पंजाब में 807, खैबर पख्तूनख्वा में 610, इस्लामाबाद में 57, गिलगित बल्तिस्तान में 14, बलूचिस्तान में 62 और आजाद कश्मीर में 9 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 36,308 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 25,478 बेड्स दस्तयाब हैं। जून के आखिर तक आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत सूबों को ऑक्सीजन मुहैया करने वाले इजाफी 1,000 बेड्स दिए जाएंगे, जबकि 250 इजाफी वेंटिलेटर्स भी दिए जा चुके हैं। सजाद गाज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना का शिकार इस्लामाबाद के पुलिस एहलकार भी हो रहे हैं। एडिशनल आईजी समेत 60 से ज्यादा पुलिस एहलकार कोरोना के मरीज बन चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। कोरोना की वबा के दौरान सील किए गए इलाकों में ड्यूटी करने और आवाम की हिफाजत करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और एहलकार भी वायरस का शिकार होने लगे हैं। अब तक अफसरान समेत 60 से ज्यादा पुलिस एहलकार कोरोना की मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, जिनमें AIG हारून जोया और SP फिजासती समेत इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल रैंक के 60 के करीब एहलकार शामिल हैं। इस्लामाबाद में स्पेशल ब्रांच के लोग भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगे हैं, जिनकी कंफर्म तादाद 3 है, जबकि 20 एहलकारों को आइसोलेट कर दिया गया है। IB, ट्रैफिक पुलिस और ATC के जवानों में भी कोरोना की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिन्हें घरों में महदूद कर दिया गया है। अब तक इस्लामाबाद पुलिस के 8 जवान कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 50 लोगों को क्वारंटीना कर दिया गया है। ताहम अब भी पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासरा इलाकों में ड्यूटी पर मामूर हैं। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। NDMA ने सूबों के साथ साथ इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मजीद 90 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए हैं। वेंटिलेटर एम्बुलेंस में नस्ब किए जा सकेंगे। सूबाई हुकूमतों GB और आजाद कश्मीर को NDMA की जानब से मजीद 90 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए। फराहम किए गए वेंटिलेटर्स को हस्बे जरूरत एक बेड से दूसरे बेड पर भी मुंतकिल किया जा सकता है। तर्जमान NDMA का कहना है कि पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को एम्बुलेंसेज में भी मुंतकिल किया जा सकता है। NDMA के मुताबिक पंजाब और सिंध को 25-25 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा को 15 और बलोचिस्तान को 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के अस्पतालों के लिए 5-5 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को पहले ही मुख्तलिफ इकसाम के वेंटिलेटर्स के साथ 5 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए थे। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में तेल बहरान पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इन एक्शन। वजीर आजम ने वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब को तलब कर लिया। वजीर आजम ने इस्तफसार किया, कल की मीटिंग के बाद क्या इकदाम किए। चीफ रिपोर्टर ऑन चिराजी से जानेंगे। बताइएगा ऑन चिराजी। जी अरसलान, देखिए बिल्कुल मुल्क में जो तेल का बहरान है उस पे गुज़िश्ता रोज कैबिनेट मीटिंग में गर्मा गर्म बहस हुई थी, जिसमें जो है मुख्तलिफ वज़रा ने उमर अयूब खान और नदीम बाबर से सख्त सवालात किए थे और ये पूछा था कि जब तेल की कीमतें कम हुई हैं तो मुल्क में तेल नायाब क्यों होगा। जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस लिया और जो है उमर अयूब उनको वक्त दिया कि वो जल्द अज जल्द इस हवाले से इक़दाम करे। अब जरा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब किया वज़ीर आज़म हाउस और उनसे इस्तफसार किया वज़ीर आज़म की जानिब से कि कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया है, कौन जिम्मेदारान है, क्या जिम्मेदारान का पता चला लिया गया है और अब तक मुल्क में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है। ये वो तमाम चीजें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मामले खसूसी और वफाकी वजीर से पूछी है और इस वक्त ये मीटिंग जारी है और जो जो एक्शन लिए गए हैं वो उमर अयूब जो है उससे वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की कोरोना के खिलाफ एक और कामयाबी। प्लाज्मा थेरेपी के बाद IgG तरीके इलाज का ऐलान कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि सिगरेट नोश हजरात कोरोना वायरस का आसान हदफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि कोरोना किसी न किसी सूरत जिंदगी का हिस्सा रहेगा। UHS में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि हमारा पीसीज एमोलाइजेशन ग्रुप कमर्शियल बुनियादों पर नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए है। कोरोना का इलाज दरियाफ्त किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पहले मरीज पर IgG तरीका अपनाया जाएगा। ग्रुप का ये तजज़िया है कि आप कोशिश करें जो भी इनको ट्रीट कर रहे हैं फिजिशियंस और रिलेटिव्स भी आपके जरिए
کہ اپنے مریض کو کوشش کریں حت المقدور، یہ لاسٹ آپشن ہوگی کہ ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جائے. وینٹیلیٹر ایک 2 ایج سورڈ ہے، دو دھاری تلوار ہے، فائدہ بھی دے سکتی ہے لیکن وینٹیلیٹر اٹ سیلف کین بہت نقصان دے سکتی ہے. معروف طبی ماہر ڈاکٹر طاہر شمسی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر چیختے رہے کہ لاک ڈاؤن کریں وگرنہ یہ وبا پھیل جائے گی، مگر ہم نے لاک ڈاؤن اور کرونا دونوں کا مذاق اڑایا جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. فائدہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 80% افراد جن کو پلازما لگا جو وینٹیلیٹر پہ نہیں تھے وہ وینٹیلیٹر پہ جانے سے بچ گئے اور ان کی ریکوری شروع ہو گئی، اور اگلے چند دنوں میں وہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے. آکسیجن کی ریکوائرمنٹ کم ہوتے ہوتے وہ بغیر آکسیجن کے ہو جاتے ہیں، اور پلازما لگنے کے 7-8 دن کے بعد اللہ کے حکم سے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی دوسرے کوماربڈ نہ ہو، کوئی اور پیچیدگیاں نہ ہو، تو وہ گھر جانے کے قابل ہو جاتے ہیں. طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ عام لوگ بلا ضرورت کرونا ٹیسٹ کروا کر لیبارٹری والوں کی تجوریاں نہ بھریں. اگر کسی کو علامات ظاہر ہوں تو گھروں میں خود کو دوسروں سے الگ کر لیں. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ سگریٹ نوشی، عارضہ قلب اور ہائی بلڈ پریشر سمیت مختلف بیماری میں مبتلا افراد کرونا کا جلدی شکار ہو سکتے ہیں. کیمرامین محمد مبشر کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور. متحدہ عرب امارات سے اتحاد ایئر ویز کا دوسرا طیارہ اسرائیل پہنچ گیا. اسرائیل کی وزارت خارجہ نے امدادی سامان کی تصدیق کی ہے. یو اے ای نے فلسطینیوں کے لیے کرونا وائرس صورتحال میں طبی امداد بھیجی. اردن اور مصر کے علاوہ عرب ممالک کے اسرائیل سے باضابطہ کوئی سفارتی تعلقات نہیں. دونوں ممالک کی ایران سے دشمنی کے تناظر میں تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. مئی کے وسط میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے لیے اپنی پہلی پرواز چلائی تھی. متحدہ عرب امارات نے اتحاد ایئر ویز کا دوسرا طیارہ اسرائیل پہنچ گیا. سعودی عرب عوام کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے ایک قدم مزید آگے. جدہ کے ساحل کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا. شہریوں کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے بلدیہ اہلکاروں کو ہیلمٹ دے دیے. دنیا بھر میں کرونا وبا سے لاک ڈاؤن کی صورتحال برقرار ہے. مکہ گورنریٹ کا کہنا ہے کہ کورنیش الجنوبی اور ابہر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. احکامات جاری ہوتے ہی کورنیش چانے کے تمام راستے بند کر کے وہاں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا. ساحل سمندر کی تمام سائٹس پر کسی بھی قسم کی تفریح کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ساحل کو بند کرنے کا مقصد کورونا کی وبا سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ لوگ تفریح کی غرض سے بڑی تعداد میں کرفیو میں نرمی کے اوقات میں ساحل پر جا رہے تھے. سعودی عربیہ میں کرونا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے مزید پیش رفت سامنے آئی ہے. بلدیہ کے اہلکاروں کو خصوصی ہیلمٹس فراہم کیے گئے ہیں جو لوگوں کے جسمانی درجہ حرارت کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مشرقی ریجن کی بلدیہ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اہلکاروں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ خصوصی ہیلمٹ فراہم کیے، جن کے ذریعے 5 میٹر کی دوری سے کسی بھی شخص کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جا سکتا ہے. بلدیہ حکام کا کہنا ہے کہ سمارٹ ہیلمٹ کے ذریعے 1 منٹ میں 200 افراد کا درجہ حرارت نوٹ کیا جا سکتا ہے. بلدیہ نے ہیلمٹ برادر یونٹس کو مختلف مارکیٹوں اور تجارتی مراکز میں تعینات کیا ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. لیاری میں مخدوش ہو کر گرنے والی عمارت سے درجنوں قیمتی انسانی جانیں چلی گئیں، لیکن مافیا ہے کہ باز نہیں آتا. کھڈا مارکیٹ کے قریب گرنے والی عمارت سے جہاں کئی بلڈنگز مخدوش ہوئیں، وہیں پر غیر قانونی طور پر کئی عمارتیں بھی موجود ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف کراچی عبدالقدیر رانا سے. جی عبدالقدیر. آج بالکل جو یہ پورشن مافیا ہے اور ایس بی سی اے کے جو کرپٹ افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے پورے کراچی کے اندر جو ہے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور دوسری طرف جو ہے بہت ساری عمارتیں ایسی ہیں جو کہ انتہائی خطرناک اور مخدوش ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے اندر جو ہے رہائش پذیر ہیں. اس وقت میں لیاری کے نیا آباد کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر یہ عمارت گری تھی. اس گلی کے بالکل کارنر پر اگر یہ بلڈنگز ہیں وہ پوری خطرناک دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کارنر سے ایک بلڈنگ چھوڑ کر وہ بلڈنگ بھی خطرناک ہے، اور اس کے برابر میں بالکل 6 فٹ کا اس کا فرنٹ ہے ایک بلڈنگ کا، اور تو اس پر 4 منزلیں جو ہے گراؤنڈ پلس 4 جو ہیں وہ تعمیر کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے لوگ رہائش پذیر بھی ہیں، اور یہ کوئی زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے، صرف ایک دکان کی جگہ کے اندر
4 मंजिला इमारत जो है ये तामीर कर दी गई है और ये SBCA बिल्कुल गैर कानूनी है। इतनी सी जगह पे इतनी 4 मंजिला इमारत तामीर नहीं की जा सकती जो कवानीन के तहत, और यहाँ पर जो है SBCA की टीम भी दौरे कर चुकी है और दीगर इदारे भी यहाँ पर जो है वो दौरे कर चुके हैं। किसी को ये गैर कानूनी जो है तामीरात नज़र नहीं आती। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं है, पूरे लियारी के अंदर जो है छोटे प्लाटों पर इसके अलावा 30-30 गज़ के और 50-50 गज़ पे 5 से 7 मंजिला जो हैं वो इमारतें तामीर की गई हैं। लेकिन मेरे अकब में जो नज़र आने वाली पिंक कलर की बिल्डिंग है ये इंतहाई छोटे प्लाट पर तामीर की गई है और इसके अंदर रिहाइश भी लोगों ने इख्तियार की हुई है और जो कि इंतहाई ख़तरा है और ये यकीनी तौर पर जो है गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई है SBCA के अफसरान से मिली भगत के बाद। और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस तरह की जो इमारतें हैं उनके खिलाफ जो है फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई की जाए। शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। This sports segment is brought to you by लक्स सलूट करता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रहा है। बोर्ड मीटिंग सतह के अहम इजलास में वर्ल्ड T20 के मुस्तकबिल समेत कई अहम उमूर जेरे गौर आएंगे। अगले ICC चेयरमैन की तकर्रुरी का रोड मैप भी तय होगा। चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार कोलन ग्रूस नामजद हैं, जो जुलाई में चार्ज संभाल सकते हैं। मुकाबले में सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी हैं। भारत से ताल्लुक रखने वाले शशनाक मनोहर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद सुबुकदोश हो रहे हैं। 28 मई के इजलास में ICC से लीक होने वाली खबरों पर जो तशवीश जाहिर की गई थी, इसकी इब्तदाई रिपोर्ट भी देखी जाएगी। इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल वर्ल्ड T20 एक साल के लिए मुअख्खर होने का इम्कान है। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री होने की वजह से अगले साल मार्च के विमेन वर्ल्ड कप की कामयाब मेजबानी का उम्मीदवार है। भारत में अगले साल शेड्यूल वर्ल्ड T20 अपने वक्त पर होने का इम्कान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का रवां साल का वर्ल्ड T20 2 साल बाद 2022 तक हो सकता है। इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से भी फैसला मुतवक्के है, क्योंकि भारत के बाद अब इंग्लैंड ने भी इस इजलास से एक रोज कबल इसके इल्तवा की बात करके सबके कान खड़े कर दिए हैं। कोरोना वायरस के दौर में सबसे कबल अपने मुल्क में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के निकात में बिल्कुल कामयाबी के करीब आकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बिखर कर रह गया है और इसने कोविड-19 के होते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुस्तकबिल और FPT टूर्स को मुश्किल तरीन करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर के साबिक मेंबर नुमान भट्ट की इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर को नुमान भट्ट के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर PCB की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौके इख्तियार किया कि PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर हूं। PCB ने बेबुनियाद इल्जाम लगाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में शिरकत से रोक दिया। PCB ने बेबुनियाद इल्जाम लगाकर इंक्वायरी भी शुरू कर रखी है। इस्तदा है कि अदालत PCB की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के इकदाम को कालअदम करार दे और जारी इंक्वायरी पर हुक्म इम्तना जारी करे। अदालत ने इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर को नुमान भट्ट के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया और PCB को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। Weather update is brought to you by लक्स सलूट करता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए। मुल्क भर में मौसम खुश्क और गर्म है, तमाम मौसम का हाल बताने वालों ने आज और कल से बारिश की नवीद सुनाई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात तक किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। मुल्क भर में तेज धूप और गर्मी ने आवाम का जीना दोभर कर दिया, लेकिन मौसम का हाल बताने वालों ने बादल बरसने की नवीद सुना दी है। शहर कायद का मौसम साफ और गर्म है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुमेरात के रोज मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मनसेरा, बटग्राम, कोहिस्तान, तोरगर, मालाकंड, शांगला, सवात, बाजोड़, चित्राल,
ہنگو، اورکزئی اور کرم کے اضلاع میں بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ حکومت کی ایک اور ناقص منصوبہ بندی اور سستی، اس سال ایران کو آم برآمد کرنے کا ہدف پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ ایکسپورٹر اور کاشتکار پریشانی میں مبتلا ہو گئے، وزیر اعظم سے فوری طور پر نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کی جانب سے سرکاری اداروں کے تاخیری حربوں کی وجہ سے اب تک ایران کو صرف 800 ٹن آم برآمد کیا جا سکا ہے، جبکہ اس سال کا ہدف 15,000 ٹن ہے۔ ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ایران جانے والے ٹرکس کو پاک ایران سرحد پر 3 سے 4 دن کے لیے روک لیا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ہفتے میں 3 دن کے لیے سرحد کو کھولا جاتا ہے، جس میں پیر، بدھ اور ہفتے کی صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کی اجازت دی گئی ہے۔ حکام ایل پی جی اور دیگر اشیاء کی ترسیل کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے خالی ٹرک واپس آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایران کو 1500 ٹن آم برآمد کرنے کا صرف 20% ہی حاصل کیا جا سکا ہے۔ ایکسپورٹرز نے وزیر اعظم اور متعلقہ حکام سے اس معاملے پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے تحقیق اور جدت پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی وائس چانسلر بلتستان یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نعیم خان سے ٹیلی کانفرنس ہوئی۔ اس دوران وائس چانسلر بلتستان یونیورسٹی نے چانسلر یونیورسٹی اور صدر مملکت عارف الوی کو یونیورسٹی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلتستان یونیورسٹی کورونا لاک ڈاؤن میں ایک دن ضائع کیے بغیر پہلا آن لائن سیمسٹر مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور ملک بھر میں آن لائن امتحانات اور اسسمنٹ کا انعقاد کرنے والی پہلی یونیورسٹی ہے۔ بلتستان یونیورسٹی اسکردو جیسے پسماندہ علاقے میں یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس موقع پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کورونا کے تناظر میں طالب علموں کے تعلیمی نقصان سے بچاؤ کے لیے یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آن لائن تعلیم کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے تحقیق اور جدت پر توجہ اہم ہے۔ کورونا وائرس سے ہر جگہ تعلیمی شعبہ متاثر ہوا۔ آن لائن تعلیم کی فراہمی کے فروغ اور حوصلہ افزائی سے اس چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں تعلیم کے فروغ اور آن لائن کلاسیں شروع کرنے پر یونیورسٹی انتظامیہ کی تعریف کی۔ نسل در نسل چلنے والی موسیقی کی سنہری دھنیں بدلتے وقت کے ساتھ پھیکی پڑ گئیں۔ کراچی کے علاقے لیاری سے تعلق رکھنے والے گلوکار اعجاز حسین پر ایسا کیا وقت پڑا کہ انہوں نے اپنی میوزک اکیڈمی کی دکان درزی میں بدل دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین۔ مولا مشکل کشا بگڑی بات بنا، مولا مشکل کشا بگڑی بات بنا۔ طبلہ، ستار، ہارمونیم محفلوں کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن اس بدلتے وقت کے ساتھ ان کی قسمت بھی ایسی بدلی کہ یہ میوزک اکیڈمی درزی کی دکان بن گئی۔ اعجاز حسین کو ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ انہوں نے اپنا پیشہ ہی تبدیل کر لیا؟ آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ بننا تو فنکار تھا، لیکن قسمت کی بات ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی اور بچے ہو گئے تو ذمہ داریاں بڑھ گئی، تو میوزک جو ہے وہ ہمارے بلڈ میں ہے۔ بچپن سے ہی یہی ایک ایم بنایا ہوا تھا کہ میں نے اس پاکستان کا نامور آرٹسٹ بننا ہے اور پاکستان کی ایک ایسی آواز بننی ہے۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔